بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے خطبات اور مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ عبادت کا وسیع مفہوم اور چیپٹر ہے نماز۔ عبادت دراصل اس بندگی کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے بندے ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹوں کے لیے خدا کا بندہ ہوں اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں، اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا وقت خدا کی عبادت میں صرف کروں گا اور باقی اوقات میں مجھے آزادی ہے کہ جو چاہوں کروں۔ آپ تو خدا کے پیدائشی غلام ہیں، اس نے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہونی چاہیے اور کبھی ایک لمحہ بھی آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا چلنا اور پھرنا، غرض سب کچھ اللہ کے قانون کی پابندی میں ہو۔ آپ جب اپنے گھر میں بیوی بچوں بھائی بہنوں عزیز رشتہ داروں کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اپنے دوستوں میں ہنسیں اور بولیں اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم اللہ کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں اللہ کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کا کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ڈرنے کے لائق وہ ہے نہ کہ دنیا کے یہ لوگ۔ جب آپ جنگل میں اکیلے جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کا کر سکتے ہوں کہ کسی پولیس اور کسی گواہ کا کھٹکا نہ ہو، اس وقت بھی آپ اللہ کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ اللہ سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور جب سچائی اور امانت داری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں صرف اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا ہی عبادت نہیں، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اللہ کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر صرف اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بکھیڑوں میں پھنس کر بھی ہر وقت اللہ یاد رہے۔ جو چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول ہو اور پھر بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار بڑے بڑے مواقع لالچ اور نقصان کا خوف لیے ہوئے آتے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کر کے اور اس کے قانون کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے اصلی یاد خدا اور اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا۔ سورۃ جمعہ آیت 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ نماز کے فوائد۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔ احساس بندگی،
سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ میرا تو بندہ ہے۔ ان شیطانوں کا طلسم اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا جب تک انسان کو دن میں کئی کئی بار یہ یاد نہ دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں، صرف اللہ کا بندہ ہے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے، پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر 3 مرتبہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار پھر اسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے، اور قرآن میں اسی بنا پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کی یاد ہے۔ فرض شناسی۔ پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر ہر قدم پر اللہ کے احکام بجا لانے ہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں اپنا فرض پہچاننے کی صفت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا فرض مستعدی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کے معنی کیا ہیں، وہ تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے، اس سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں جو ہزاروں احکام اسے دیے جائیں گے ان میں وہ مستعد رہے گا۔ کتاب کا نام ہے خطبات اور مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔